اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائی رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں، تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، اور پھر مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اس آیے مبارکہ میں حیات بعد الموت کے سلسلے میں انسان کے مشاہداتی باتوں کے ذریعے استدلال فرمایا ہے، سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ اگر تم کو شبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ کس طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا۔ مشرکین جب منکرین معاد کہتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جب یہ خاک ہو چکے ہوں گے کون زندہ کرے گا؟ جواب میں فرمایا تھا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ بلکہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے وہ تمہاری سوچ کے مطابق یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، نقش دوم نقش اول سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے نشأہ اولیٰ کو دیکھ لیا کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور مٹی سے انسان بن گئے ہو، اور پھر کہتے ہو دوبارہ مٹی سے کیسے ہم انسان بن سکتے ہیں۔ اس آیت میں تفصیلاً اسی چیز کو بیان فرمایا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اگر تم کو شک ہے تو پھر اس پر سوچو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، انسان کا مادی ڈھانچہ مٹی کے اوپر مشتمل ہے، جتنے عناصر انسان کے اندر موجود ہے وہ سب ارضی عناصر موجود ہیں۔ یہاں ارضی عناصر سے ہٹ کے کوئی عنصر نہیں، مٹی سے ہم آئے ہیں، یہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے تم کو پیدا کیا ہے۔
سوال یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خاک بن چکی ہوں گی، وہ خاک دنیا میں منتشر ہو گئی ہوگی، ہمارے جسم کے اجزاء کہیں سے کہیں منتشر ہو چکے ہوں گے، بلکہ نباتات میں تبدیل اور پھر نبات سے تبدیل ہو کر کے کسی اور جانور حیوانات کی غذا بن چکی ہے، اس حیوانات کو دوسرے لوگ انسانوں نے کھایا، یا ہم جو ہے وہ دوسرے انسانوں کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی، پھر کیسے ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا جواب ہے، یہاں پر لمبی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اجزاء دوسری چیزوں کے وہ بنتے ہیں۔ آپ کے جو اس وقت آپ کا جو مادی جسم ہے، آپ کا مادی جسم وہ کھربوں سیلز پر مشتمل، یہ جو سیلز ہے، سیل یعنی خلیات، ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں، ان کی عمر پوری ہونے پر وہ سیل گر جاتے ہیں، سیل گرنے پر خون دوسرا اس کی جگہ نیا سیل بناتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر روز کروڑوں سیل جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں، اس کی جگہ خون جو ہے وہ تازہ سیل بناتے ہیں۔ یہاں نشأہ اولیٰ یعنی حیات و اعادہ حیات کا سلسلہ ہمارے جسم میں ہمیشہ قائم۔ سیل کا گرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سیل کی موت ہے، اس کے بعد نیا سیل بنتا ہے، وہ احیاء ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو سیل ہے گرنے کے بعد وہ غذا جو ہے اس کی جگہ خون بناتا ہے، خون جو ہے وہ نیا سیل بناتا ہے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ اچھا، یہ سیل جو آپ کے گرتے ہیں، یہ آپ کے منہ کے ذریعے جو آپ کا جو تنفس کرتے ہیں آپ، اس تنفس کے ذریعے جو آپ کے سیل کا جو کاربن ہے وہ ہوا میں منحل ہو جاتا ہے، کاربن، ٹھیک ہے، راکھ، یہ راکھ ہوا میں منحل ہوتا ہے اور درختوں کی غذا بنتی ہے۔ آپ کے جسم کا جو راکھ ہے وہ درختوں کی غذا بنتی ہے۔ درختوں کو کیا چاہیے؟ کاربن چاہیے ہوتا ہے، آپ کو آکسیجن چاہیے، درختوں کو کاربن چاہیے، آپ تنفس کرتے ہیں اور آپ کے جلے ہوئے کاربن جو ہے وہ درختوں کی غذا بنتی ہے، درخت کے پھل لگتے ہیں، وہ پھل اور لوگ کھاتے ہیں، آپ کا جسم اور لوگوں کے جسم کا حصہ ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس جسم کو اٹھائے گا؟ آپ زندگی میں ہر 7 سال میں آپ کا مادی جسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، مکمل 100% بدل جاتا ہے، 100 سال میں بدل جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے یہ کہ مثلا ایک شہر جو ہے وہ 200-400 سال میں پورا شہر بدلتا ہے، گھر گرتے ہیں دوبارہ بنتے ہیں، گرتے ہیں دوبارہ بنتے ہیں، تو ہمارے جسم کا شہر 7 سال میں دوبارہ بنتا ہے۔ ہمارے سیل گرتے بنتے ہیں اور 7 سال کے عرصے میں پورا جسم کا ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ کس کو اٹھائے گا قیامت کے دن؟ بہت سے سوالات ہیں ادھر، کس کو اٹھائے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے کہ ہم نے ثم من نطفۃ، ہم نے تم کو نطفے سے خلق کیا۔ نطفہ کس چیز سے بنتا ہے؟ خون سے۔ خون کس چیز سے بنتا ہے؟ غذا سے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ یہ دنیا بھر کے جو دانے اور پھل اور میوے ہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے جو ہے وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ دنیا بھر کے جو کاربن ہیں وغیرہ وغیرہ،
کسی اور انسان، کسی اور جانور کی، کسی اس سے جو کاربن اخذ کرتے ہیں درخت اور اس سے پھل بنتا ہے، وہ میں کھاتا ہوں، اس سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ کیسے جمع ہوتا ہے؟ آگے دنیا میں جو تم پیدا ہوا، تمہارا وجود جو ہے وہ اسی طرح بنا ہے، دنیا بھر کے اجزاء سے، دنیا بھر کے منتشر اجزاء سمیٹ کر کے تمہارے دسترخوان پر آیا، تم نے وہ کھایا، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا، اس سے تو خود بن گئے۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ تمام ان منتشر اجزاء کو کیسے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ابھی تمہارے موجودہ وجود کے بارے میں بات کرو کہ کتنے منتشر اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے میرے دسترخوان پر رکھا اور میں نے وہ کھایا، اور خون سے نطفہ۔ اس زندگی کے بارے میں سوال کرو، قیامت کے بارے میں، اس اعادہ حیات کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے پہلے جو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ دنیا بھر سے منتشر اجزاء کو جمع کر کے یہ نطفہ پیدا کیا۔ نطفے کے بارے میں ایک بات میں کرتا ہوں، وہ یہاں بھی بہتر ہے کہ وہ بات بھی ہو جائے، اس کی وضاحت ہو جائے کہ انسان کے جسم کے اندر دو قسم کے سیل ہوتے ہیں، ایک جسمانی سیل ہے اور ایک جنسی سیل ہے۔ جسمانی سیل، اس کا مرکزہ جو ہے وہ 46 بیج، جس کو لوگ کرموزوم کہتے ہیں، پر مشتمل ہے۔ 46 دانے ہوتے ہیں اس کے مرکزے میں۔ کس کے مرکزے میں؟ جسمانی سیل کے مرکزے میں 46 ہوتے ہیں۔ ایک اور سیل ہے، وہ جنسی سیل ہے۔ جنسی سیل کا سیل جو ہے وہ مکمل سیل نہیں، آدھا سیل ہے۔ وہ 46 نہیں ہوتے، 23 سیل ہوتے ہیں، اس کے مرکزے میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں۔ اس سیل کے مرکزے میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں۔ جسمانی سیل کے مرکزے میں 46 کروموزومز ہوتے تھے، اور جنسی سیل میں 26 کروموزومز ہوتے ہیں جنسی سیل میں۔ تو ایک آدھا سیل جو ہے وہ باپ کی طرف سے فراہم ہوتا ہے، اور ایک آدھا سیل ماں کی طرف سے فراہم ہوتا ہے۔ باپ کی طرف سے جو سیل فراہم ہوتا ہے اس کو جرثومہ کہتے ہیں، جو صلب پدر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماں کی طرف سے جو سیل آتا ہے وہ تخم مادر کہتے ہیں۔ اور رحم کے پرے تخم ہوتا ہے، اور ہر مہینے میں ایک تخم نکلتا ہے وہاں سے، ادھر سے جرثومہ پدر، ادھر سے تخم مادر، ان دونوں کے جفت ہوتے ہیں۔ دونوں کے جفت ہونے سے ایک مستقل سیل بنتا ہے، 23 ادھر سے 23 ادھر سے، ٹھیک ہے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ من نطفۃ امشاج۔ امشاج مخلوط کو کہتے ہیں، ایک مخلوط نطفے سے ہم نے تم کو بنایا۔ یہ اللہ کا قدرتی طریقۂ تولید ہے کہ وہ مخلوط نطفے سے جب نطفہ بنتا ہے، اس سے پھر بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ نطفہ ہے۔ اس کے بعد نطفہ جو ہے دونوں میں آپس میں جفت ہو گیا، دوسرے لفظوں میں شادی ہو گئی، اس کے بعد دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کہاں سے؟ رحم کے پرے نالی سے رحم میں وارد ہوتے ہیں۔ رحم میں اس نطفے کا استقبال ہوتا ہے، قالین بچھاتے ہیں، اس قالین کے اوپر یہ تشریف فرما ہوتا ہے، یہ نطفہ ٹھہر گیا نا، حمل ٹھہر گیا ہے اس قالین میں غذا بھی ہے، فرش بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ چسپاں ہوتا ہے، قالین کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، اور پھر قالین کے ساتھ تھوڑا سا وہ کھرج لیتا ہے، زخم کرتا ہے۔ زخم کرنے سے یہ جو نطفہ ٹھہرا ہے
اس کو متصل کیا جاتا ہے ماں کے خون کے ساتھ، ماں کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اب یہ نطفہ جو ہے وہ اس کے لیے غذا ملنا شروع ہو جاتی، تقسیم ہوتا ہے 2، 4، 8، 16، 32۔ تقسیم ہونے کے بعد من نطفۃ ثم من علقۃ، تقسیم ہونے کے بعد جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ بننے سے پہلے، علقہ بننے سے پہلے یہ مثلا 32 ہے، 32 سیل ہو گئے، 32 سیل کے 32 بچے بن سکتے ہیں اگر الگ الگ جو ہے ان کے لیے رحم مل جائے، اگر ہو سکے کر سکا کوئی یہ کام تو 25 بچے بن سکتے ہیں۔ ہر سیل میں ایک انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے، 32 تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 125 تک۔ ہر سیل میں ایک مستقل، ایک مکمل بچہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر 32 کے بعد علقہ ہو گیا، علقے کے بعد، علقہ بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد پھر یہ ہر سیل ایک بچہ نہیں بنا سکتا، تقسیم کار ہوتا ہے، شعبے قائم ہوتے ہیں۔ شعبے دنیا کا عجیب ترین چیز ہے یہ سیلوں کا کام۔ سیل، پہلے سیل کو جو درس پڑھایا ہے وہ اس تمام آنے والے سیلوں کو وہی درس جو ہے وہ منتقل کرتا ہے وراثتاً۔ پھر تقسیم کار ہوتا ہے، شعبے قائم ہوتے ہیں کہ تم نے دماغ بنانا ہے، تم نے ہڈی بنانا ہے، تم نے اعصاب بنانا ہے، تم نے یہ تم نے وہ بنانا ہے، وہ تقسیم ہوتی، شعبے قائم ہوتے ہیں۔ شعبہ قائم ہونے کے بعد ہر سیل اپنے شعبے بنا سکتا ہے، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، پورا بچہ نہیں بنا سکتا۔ اب اس کے ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ اس نے دماغ بنا سکتا ہے، ہڈی نہیں بنا سکتا پورا بچہ۔ تقسیم سے پہلے ہر سیل پورا بچہ بنا سکتا تھا، تقسیم کے بعد ہر سیل پورا بچہ نہیں بنا سکتا، اپنے شعبے میں کام کر سکتا ہے صرف۔ عجیب غریب ہے یہ دنیا، انسان کی تخلیقی مراحل عجیب غریب محیر العقول۔ سبحان جل الخالق، بہت عظیم ہے وہ خالق جو انسان کو بناتا ہے۔ کہاں سورہ مادر کی فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر اس انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ شعبے قائم ہوتے ہیں، پھر ہر سیل جو ہے وہ اپنے شعبے میں ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، ہر سیل اپنے شعبے میں ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، اس سبق کے مطابق جو پہلے سیل نے پڑھا کے بھیجا ہے، سب کو پڑھا کے بھیجا ہے کہ بچے کو ماموں کی شکل بنانا ہے۔ تو ان سب تمام سیل جو کھربوں کی تعداد میں ہے، سب کو یاد ہے وہ پہلا سبق کہ ماموں کی ناک کتنی اونچی تھی، منہ کتنا بڑا، آنکھیں کتنی بڑی تھی، وہ سب کو یاد ہے۔ اسی طرح وہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر مضغہ کے عالم مضغہ میں آتا ہے۔ مضغہ کی 2 قسموں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، مضغہ مخلقہ و مضغہ غیر مخلقہ، تخلیقی لوتھڑا اور غیر تخلیقی لوتھڑا۔ جب لوتھڑے کے مرحلے میں یہ داخل ہوتا ہے انسان، اس وقت کچھ کا کام انسان کی تخلیق کرنا ہے اور کچھ کا کام تخلیق کرنا نہیں ہے، حفاظت کرنا ہے، محافظ ہے، وہ محافظ حصار میں رکھتا ہے بچے کو، یہ اپنے محافظت کے ایک حصار میں رکھتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سبحان اللہ، تقریباً جہاں تک ابھی یہ سائنس پہنچا ہے، کہاں پہنچا ہے؟ ابھی نہیں پہنچا یہ وہ قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کے طرف واضح اشارہ کیا، مخلقہ غیر مخلق۔ یہاں ضمناً ایک سوال کا جواب بھی دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید نے کہا اللہ کی ذات وہ ہے جو جانتی ہے کہ
رحموں میں کیا چیز ہے؟ ما فی الارحام، جو رحم مادر میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رحم مادر میں. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہم کو بھی معلوم ہونا شروع ہو گیا، ہم بھی جانتے ہیں کیا ہے رحم مادر میں. اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جب جرثومہ نطفہ پدر جو ہے، نطفہ پدر، اس کے ایک قطرے کے اندر 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں. 400 ملین، ٹھیک ہے. 400 ملین میں سے 500 کے قریب رحم میں پہنچتے ہیں. ان 500 میں سے ایک تخم مادر کے ساتھ جفت ہوتا ہے. 4 ملین میں سے ایک. کس کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہم کو پتہ ہے. تم کو پتہ ہے یہ 400 ملین میں سے کون سا جرثومہ جو ہے وہ اس میں جفت ہونے والا ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 400 ملین میں سے ہر جرثومہ اپنی الگ اور جدا خاصیت رکھتا ہے. اگر یہ جرثومہ جفت ہو جائے بچہ کسی خاصیت کا ہو جائے گا، وہ ہو جائے بس اور کسی خاصیت کا ہو جائے گا. 400 ملین خاصیتوں میں سے ایک خاصیت والا جرثومہ جو ہے وہ جفت ہوتا ہے، وہ بچہ بنتا ہے. تم کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہم کو پتہ. تم کو پتہ ہے کہ کون سا جرثومہ جفت ہونے والا ہے اور کون سا جرثومہ کس خاصیت کا ہے؟ تم کو پتہ ہے. بعد میں تخلیقی مراحل میں آنے کے بعد تم کو پتہ چلتا ہے. تخلیقی مراحل میں آنے کے بعد تو سب کو پتہ چلتا ہے، نہ صرف تم کو پتہ چلتا ہے. بچہ باہر آتا ہے، کھیلتا کودتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے یار تم کو. خدا کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ رحموں میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے، کیا کون سا جرثومہ آیا، کس خاصیت کا آیا. 400 ملین میں سے کون سا جرثومہ آیا. یہ بھی یاد رکھو کہ اعتراض نہیں آتا. یہ بشر کو تھوڑا 1% 2% علم حاصل ہوا ہے تو پھر یہ اللہ کے علم کے اوپر سوال نہیں کر سکتا. ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ. ایک تخلیقی مضغہ ہوتا ہے لوتھڑا، وہ انسان کی جسم بنانے کے اوپر لگتا ہے، اور غیر محلقہ جو ہے وہ تخلیقی نہیں ہوتے، حفاظتی ہوتے ہیں، بچے کو حصار میں رکھتے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جتنا ہم چاہیں وہ رحموں میں تم کو ٹھہرائے رکھتے ہیں. اقل مدت حمل کیا ہے؟ 6 ماہ ہے. اکثر مدت حمل میں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً 9 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 10 مہینے بچے جو ہے رحموں میں رہتے ہیں. کچھ فقہی مکاتب ہے، ان میں عجیب غریب قسم کا نظریہ ہے یہاں پر کہ وہ 4 سال بھی رحم مادر میں رہتے ہیں، 5 سال بھی رحم مادر میں رہتے ہیں. یعنی سکول جانے کی عمر تک جو ہے وہ رحم مادر میں رہ سکتے ہیں. ناممکنات میں سے ہے. 5 سال میں بچہ سکول جاتا ہے، کہتے ہیں 5 سال تک میں رحم مادر میں بچہ رہے گا. نہیں ہو سکتا. یہ فقہی فتاویٰ ہے جو قابل قبول نہیں ہے. 10 مہینے ہے زیادہ سے زیادہ. فقہ جعفریہ کا موقف یہ ہے 10 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اس سے زیادہ ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں رہتا. اِلیٰ اجل مسمى، اجل مسمى یعنی معین مدت تک تم کو ماں کے رحموں میں ٹھہرایا جاتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو بچہ بنا کر بچے کی شکل میں ہم تم کو باہر لاتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو. ومنکم من یتوفی، کچھ جوانی میں فوت کر جاتے ہیں، کسی حادثے میں، مرض ہے، بیماری میں وغیرہ میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ نکمی ترین عمر کو، یعنی نکمی ترین عمر کو پہنچ جاتے ہو، بڑھاپے کے آخری عمر کو. ارذل العمر کی تفسیر میں روایات ہے 100 سال کی عمر کو ارذل العمر کہتے ہیں. جب انسان کی عمر 100 سال ہو جائے تو پھر وہ ہوتا ہے زندوں میں مردہ ہوتا ہے.
حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العبر، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے رذیل ترین اور یعنی حقیر ترین نکمی ترین عمر سے یہ دو چار نہ کر۔ بہت کچھ جاننے کا، مفکر ہے، عالم ہے، آیت اللہ ہے، یا بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اس بڑھاپے پہ آنے کے بعد جو ہے حافظہ چلا جاتا ہے، قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بچے کی طرح ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو شکم مادر سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اب یہ بوڑھا بھی کچھ نہیں جانتا، پھر وہیں پر واپس آ گئے۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے وَكَالنَّارِ الْحَيَاةِ، زندگی بھی آتش کی طرح ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ دھواں ہے اور آخر خاکستر ہے، راکھ۔ ابتدا دھواں اور آخر جو ہے وہ خاکستر ہے، راکھ ہے۔ شروع میں لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، اور آخر میں بھی پھر کچھ نہیں جانتے ہیں، اس میں واپس آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے نا اس جگہ پر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، بہترین پیرائے میں ہم نے انسان کو بنایا، پھر اسفل سافلین میں ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اور اس خلقت میں ان کو الٹی صورت کی طرف واپس لاتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ ایک ہو گئی بات احیاء، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی دینے کی ایک صورت تمہارے سامنے ہے، تم خود بیٹھے ہو دلیل کے طور پر، چلتی پھرتی دلیل کائنات میں بہت ہے کہ احیاء بعد الموت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری چیز جو ہے زمین ہے، زمین جب مردہ ہوتی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ زمین کو سکوت اور جمود میں دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اس زمین کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں تو اس میں جنبش آتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھر ابھرنے لگتی ہے، ربت ابھرنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور پھر اگانا شروع کرتی ہے، مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں، من کل زوج بہیج، اقسام زوجن اقسام ہے، بہیج پر رونق، پر رونق پھول ہے، پھل ہے، مختلف لذت کے پھل جو ہے وہ اگانے لگتی ہیں۔ اس میں بھی احیاء کا درس موجود ہے زمین کے آباد کاری میں۔ اس میں ایک بحث ہے، یہ بحث پہلے بھی ہوتی رہی، پھر بھی اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔